بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ جمعہ کا دن کچھ نہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کا دن۔ رمضان المبارک کے مہینے سے ہم تقریباً کافی کچھ بیان کر چکے تھے، پھر بھی کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ تراویح جو ہے یہ کتنی رکعت ہے؟ تو میں بتا چکا ہوں کہ تراویح عورت ہو یا مرد ہو سب پر 20 رکعت ہے۔ یہ بھی بتا چکا ہوں کہ روزہ نہیں بھی رکھنا تو تراویح تب بھی سنت موقدہ ہے، وہ پھر بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو تب بھی تراویح ادا کرنی ہوگی، یہ علیحدہ سنت موقدہ ہے۔ اور اگر روزہ رکھا ہے تو تب بھی یہ تراویح کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، عورت ہو یا مرد دونوں پر 20 رکعت۔ ہاں، اگر کوئی عورت یا مرد بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو میں نے ایک فتویٰ پڑھا تھا مفتی منیر صاحب کا کہ وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنے ہم نفل پڑھتے ہیں، چاہے وہ تہجد کے ہوں، اشراق کے ہوں، چاشت کے ہوں، اوابین کے ہوں، سارے کے سارے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ میں نے کسی کو تہجد کے نفل بیٹھ کے پڑھتے نہیں دیکھا۔ یہ ظہر کے ہوتے ہیں نا آخرلے 2، جمعے کے آخرلے 2، یہ ہمیشہ اکثر لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یا مغرب کے آخرلے 2۔ یہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو ہمارا آدھا ثواب کم ہو جائے گا۔ اور نبی کریم نے کبھی بھی بیٹھ کر نہیں پڑھے، ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھے، اس لیے ہم نے کھڑے ہو کر ہی پڑھنے ہیں۔ کون کون سے نفل کھڑے ہو کر پڑھنے؟ اشراق، چاشت، اوابین، ظہر کے، مغرب کے، عشاء کے، جتنے بھی سارے کے سارے نفل کھڑے ہو کر پڑھنے، اور اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا۔ اس لیے جو روزہ توڑ دینا ہے اور روزہ چھوڑ دینا، اس میں فرق ہے۔ روزہ توڑ دینا اور روزہ چھوڑ دینے میں فرق ہے۔ اگر آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا، اگر آپ روزہ توڑ دیتے ہیں تو آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ روزہ رکھ کر توڑا، جان بوجھ کر توڑا، تو اس پر کتنے ہیں؟ 60 روزے مسلسل، ایک بھی درمیان میں سے چھوٹا تو دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ اس کی سزا یہی ہے۔ اور ایک روزہ بھی چھوٹ جائے، اب ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، اس کا ثواب نہیں پا سکتے۔ وہ ایسے ہے جیسے اب یہ جمعہ پڑھیں گے، یہ جمعہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی کا جو جمعہ ہے دوبارہ نہیں آئے گا، یہ ایک ہی وقت میں آتا ہے۔ اس لیے وقت کو ہاتھ میں لے کر کام کرنا چاہیے۔ جیسے کہنا یکدم کافل سودم کافر، سن مرشد ہے پڑھایا ہوں کہ ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ ایک لمحے کی غفلت کر لے۔ ویسے تو ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن ایک ایک لمحے کی جب آپ کو قدر و قیمت کا پتہ چل جائے گا تو سمجھ آئے گی کیا بات ہے۔ ایک مثال ہے، وکیل نے اگر جج کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کہتا ہے جی میں 10 لاکھ روپے تک فیس لانی ہے، اس نے اپنے وقت کی قیمت لگائی ہے 10 لاکھ روپے۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے 10 منٹ میں، صرف 10 منٹ میں، اس کی قدر و قیمت آپ جان ہی نہیں سکتے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ جان ہی نہیں سکتے۔ اگر جس کو اللہ سے محبت ہو جائے، اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا، مگر وہ خوف خدا ڈر کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ خوف خدا یہ ہوگا کہ کہیں محبت میں کمی نہ آ جائے۔ ایک ہوتا ہے ڈر کے عبادت کرنا، ڈر کا نہیں ہوگا۔ جس سے اللہ سے پیار اور محبت ہو جائے، اس سے یہ خوف ہوگا کہیں دوری نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری نہ ہو جائے، اس لیے وہ ڈرتا رہے گا یا اللہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے دوری ہو جائے، فرق پڑ جائے۔ اس لیے روزہ قضا ایک روزہ رکھیں گے، اگر روزہ توڑ دیا تو پھر 60 روزے رکھیں گے، اور ساتھ میں وہ روزہ علیحدہ رکھنا ہے۔ ایک روزہ وہ بھی رکھنا ہے اور 60 روزے بھی ساتھ رکھنے ہیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، جو آپ کے موڈ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے، غلام تو اب آزاد نہیں کر سکتے، اس لیے روزہ رکھنا اور توڑنا۔ ہاں ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فرض کریں بیماری آ گئی، تو پریشانی آ گئی، تو روزہ ٹوٹ گیا، تو اس میں ایک ہی قضا ہوگی۔ لیکن جان بوجھ کر توڑا تو اس میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا 60 مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ دوسرا جو بیان کرنا تھا وہ تھا زکوٰۃ کے متعلق۔
ویسے تو میں اپنے ادھر درس دیتا رہا ہوں زکوٰۃ کے متعلق، لیکن زکوٰۃ کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ آپ کے مال تجارت سونا چاندی پر زکوٰۃ کو رکھا ہے، سال میں ایک مرتبہ۔ اگر سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ ایک سال آپ کے پاس مال پڑا ہو تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں کیا سمجھے؟ ایک سال تک مال پڑا رہے اپنے پاس کوئی بھی، جسے ہم کوئی نہیں، مال تجارت سونا چاندی جسے ہم کاروبار کرتے ہیں، بس ایک سال ہو گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ لگے گی ایک سال بعد۔ اور یہ ایک سال جو ہوگا یہ جنوری فروری نہیں ہوگا، یہ ایک سال محرم صفر ربیع الاول ہوگا، وہ ایک سال۔ جیسے عورت کی عدت جو ہوتی ہے 4 ماہ 10 دن کی، وہ قمری سال سے ہوتی ہے، جنوری فروری سے نہیں ہوتی۔ اکثر و بیشتر وہ جنوری فروری سے نکال رہے ہوتے ہیں نا کہ 4 مہینے 10 دن، اور جو قمری سال ہوتا ہے، قمری مہینہ ہوتا ہے وہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے 30 یا 31 کا ہوتا ہے۔ آپ اس مہینے سے نہیں نکالنا، بلکہ جس دن عورت کا مرد فوت ہو تو وہ دیکھے گی تاریخ کون سی۔ فرض کر آج کیا تاریخ ہے؟ 28 فروری کہتا ہے 9 رمضان مبارک، جس کا مطلب ہے 9 رمضان کو اگر کسی کا حامد فوت ہو تو رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم میں آ کر 9 تاریخ کو کیا ہو جائیں گے؟ 4 ماہ، اور اس سے 10 دن اوپر لگائیں گے تو 19 محرم کو اس کی عدت اسی وقت ختم ہو جائے گی جس وقت اس کا حامد 10:10 پر فوت ہوا تھا۔ کلیئر ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ گئے؟ اس لیے زکوٰۃ کا تعلق ایک سال کا قمری مہینہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب پیسے آئے، ربیع الاول کو آ گئے تو پھر آپ نے ربیع الاول کو زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن اگر لیٹ بھی دے دیں، رمضان میں بھی دے دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن میرے نزدیک زکوٰۃ کا بہترین وقت ہوتا ہے جب کوئی مجبور نظر آ جائے۔ جب کوئی مجبور نظر آ جائے اس وقت زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ وہ وقت بہترین وقت ہے کہ کسی کی آپ مجبوری کو دور کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ رمضان مبارک میں زیادہ ثواب لینا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے رمضان میں ہی میں زکوٰۃ دوں گا۔ اس لیے جس وقت کوئی مجبور آپ کو نظر آ جائے تو اس وقت آپ نے زکوٰۃ ادا کر دینی ہے۔ اگر آپ نے سال کے اندر زکوٰۃ، مطلب سال ہو گیا، زکوٰۃ دانے کی رام سے ادا کر سکتے ہیں، یا قسطوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ یک بارگی آپ ادا کریں، آپ قسطوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ فرض کریں مجھ پر ایک سال ابھی گزرا تو میں نے پہلے ہی کچھ نہ کچھ پیسے 5-5 ہزار روپیہ مہینہ زکوٰۃ دے رہا تھا کسی کو۔ جب سال گزرا تو میرے اوپر تھا 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ، تو 12 × 60 میں دے چکے ہیں سن، باقی 39 دینی۔ اس لیے بعض اوقات لوگ پہلے ہی آہستہ نکالتے رہتے ہیں تاکہ جب وقت آئے، مہینہ آئے تو اس کے بعد جو ہے وہ اتنا ہی رہ جائے جتنا ان کا دینا بنتا ہے۔ اگر آپ ایڈوانس میں بھی دے جائیں گے تو تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ فرض کرو میں نے ایک دوست کو مشورہ دیا، میں کہ یہ جو مکان ہے نا تم اپنے بہن بھائی کو دے دو، اپنے بہن بھائی کو دے دو، ان کے نام کروا دو، وہ کرائے پر رہتے ہیں، تم ان کے نام کروا دو، اور یہ جتنے کا بھی پڑے، 25 لاکھ کا، 30 لاکھ کا پڑے، اس کی زکوٰۃ تم ہر سال ایڈوانس دے چکے ہو، ہر سال کاٹتے چلے جاؤ، 10 سالوں بعد 15 سالوں بعد بھی ادا ہو جائے گی۔ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو اگر 10-15 سال پہلے کی زکوٰۃ ادا کر دی اور فائدہ کتنا دیا کہ ان کو کیا کہتے ہیں کرایوں سے نجات عطا کر دی، اور کہا کہ اب تم نے صرف اور صرف رہنا ہے، یہ تمہارے ہی نام ہے، کیونکہ زکوٰۃ اگر دینی ہے تو پھر وہ نام ملکیت کرنا پڑے گا۔ مالک نہیں بنائیں گے یا نیت نہیں کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آپ کا ارادہ زکوٰۃ دینے کا ہے، لیکن یہ بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی پیسے ہیں، میں نے نکال کر دے دی، جاؤ یار، بعد میں آیا میں زکوٰۃ ہی دے دیتا ہوں، اس وقت اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے پہلے آپ کو انٹینشن بنانی پڑے گی، ارادہ بنانا پڑے گا کہ میں پیسے زکوٰۃ کے ہی دینے لگا ہوں، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ نمبر 2، اگر آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا، جس کو دینا چاہتے اس کو مالک نہیں بنایا، اس کے ہاتھ میں نہیں تھمایا اور کہا
آپ کہہ سکتے ہیں یار تیری مہربانی ہتھے لا لے، کیونکہ تن پتہ کہ اس کی پریشانی یہ چل رہی ہے، اس لیے اسے کہہ دیں یا تیری مہربانی اس طرف لگا لے، وگرنہ جب مالک بنا دیا تو جہاں مرضی لگائے اس کا کوئی گناہ نہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو ہم 2 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کا دیتے ہیں کہ یہ تیری بیٹی کی شادی ہے، تو اس پر لگا لینا، معلوم ہو کہ یہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، یعنی کوئی 15 بندے کو بڑی ہوئے۔ اکثر ہمارے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ان کے پاس زکوٰۃ آنے کے بعد پیسے اتنے ہو چکتے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کس پر لگتی ہے؟ تو کم از کم 5,64,480 روپے جس کے پاس 1 سال میں موجود ہے اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، وہ زکوٰۃ نکالے گا، فطرانہ دے گا، زکوٰۃ نکالے گا اگر اس کے پاس 1 سال میں کتنا پیسہ پڑا ہو، اور یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر آج کل بنتا ہے تقریباً، جو میں نے بتا رہا ہوں، اس لیے 52.5 تولے چاندی کے برابر جس کے پاس پیسہ پڑا ہے، موجود ہے، فالتو ہے، خرچہ نکال کر ہے، تو اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو یا مرد کو 5,64,480 آگے، اب اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی کیونکہ اس کے پر زکوٰۃ کے پیسے آ چکے ہیں، اتنا اس کا آ چکا ہے کہ اب اس وقت وہ فطرانہ بھی دے گی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کیونکہ بڑے جو اس کی ضروریات زندگی ہے نا وہ تو اتنی ہی رہے گی نا۔ اگر اس کا 10,000 کا خرچہ چل رہا ہے وہ بڑھے گا تو نہیں نا، وہ تو 10,000 کا ہی ہے، ٹھیک ہے، امیروں کا امیروں جیسا، غریبوں کا غریبوں جیسا، اس لیے اس کا خرچہ 10,000 ہی، وہ زائد آ گیا اس کے پاس پیسے، اس لیے اب اس کو زکوٰۃ نہیں بلکہ وہ قربانی بھی کرے گی کیونکہ اس کے پاس فطرانے جیسی رقم آ گئی ہے، اس لیے اس پر قربانی بھی لگے گی۔ اگر اس کے پاس پڑا ہوا مال ہے اس ڈیٹ کو، اس تاریخ کو، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ لگتی، نصاب پر لگتی، سونا چاندی مال تجارت پر لگتی ہے، لیکن جو فطرانہ ہوتا ہے یہ اسباب پر لگتا ہے۔ اسی دن اگر پیسے آ جائیں، جیسے اگر کیا کہتے ہیں ذی الحج کو 10 ذی الحج 10 11 12 کو ہم کرتے ہیں قربانی، 12 کو بھی پیسے آ جائیں پر کیا کہتے ہیں قربانی لگ جائے گی۔ 3 دنوں کے اندر آپ کے پاس پیسے آ گئے، آپ پر قربانی لگ جائے گی کیونکہ آپ کے پاس اپنے خرچے کے نکال کر اتنا فطرانے کی رقم کے برابر 5,64,480 کے مطابق پیسے آ گئے ہیں، چاہے وہ کھالے کسی نے اکٹھی کر کے آپ کو پیسے دے دیے کسی طریقے سے آ کے، تو آپ پر قربانی لگے گی کیونکہ زکوٰۃ نصاب پر لگتی ہے اور قربانی اور فطرانہ اسباب پر لگتا ہے۔ اسباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے پاس اگر 5,64,480 روپے کی فالتو چیزیں پڑی ہیں، فالتو جن کو بیچا جا سکتا ہے اور اتنے پیسے ہو جائیں گے جتنے میں کہہ رہا ہوں، تو اس پر زکوٰۃ، اس پر فطرانہ بھی لگے گا اور قربانی بھی لگے گی۔ اس لیے فالتو چیزیں نہیں رکھنی چاہیے، فالتو چیزیں نہیں رکھنی چاہیے۔ زکوٰۃ کن پر نہیں لگتی؟ ساتھ ساتھ یہ بھی ایکسپلین کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کن پر نہیں لگتی؟ مکانوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ آپ کے 10 مکان ہیں، کرائے پر چڑھے ہوئے، آپ پر 10 مکانوں پر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ جو کرایہ آپ آ رہا ہے اس کرائے کو اکٹھا کر کے سال بعد اس میں سے کاؤنٹنگ کر کے پھر زکوٰۃ دیں گے۔ غلط سمجھ آئی؟ مکانوں پر زکوٰۃ، 10 مکان بھی ہو تو زکوٰۃ نہیں لگے گی، بلکہ کرایہ اکٹھا ہو کر جب وہ سال میں آپ کے پاس 5,64,480 اس سے اوپر جتنے مرضی ہو جائیں تو آپ پر زکوٰۃ لگے گی۔ آپ کے گھر میں گاڑی ہے، آپ کے گھر میں 10 اے سی لگے ہیں، آپ کے گھر میں 10 بیڈ پڑے ہیں، کوئی بھی برتن پڑے ہیں، آپ کے پاس کپڑے پڑے ہیں، کچھ بھی پڑا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، لیکن اسباب ہیں، فطرانہ اور قربانی لگے گی۔ زکوٰۃ نہیں لگے گی، فطرانہ اور قربانی لگے گی کیونکہ اسباب ہیں۔ نصاب سال میں 1 مرتبہ، اور کس پر لگے گا؟ مال تجارت پر لگے گا، سونا چاندی پر لگے گا، جانور پر لگتا ہے، لیکن اس کو ڈسکس اس لیے نہیں کرتے آج کل، وہ جانور نہیں ہوتے جو اپنے آپ ہی جانتے ہوں کہتے کھا کو کیا ہے تو نسل ودی رہے، وہ نہیں ہے۔ اب وہ ہے جو پالنے پڑتے، گجراں کو اگر بھینساں پہ نا قیمتی وہ چارہ کھاندیاں پہ پلیوں کھاندیاں پہ، اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یہ وہ زکوٰۃ لگتی ہے جو خود بخود پلتے رہتے ہیں جنگلوں وغیرہ میں، کھاتے پیتے رہتے ہیں۔
اس لحاظ سے اگر مکان ہے تو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اگر بسترے ہے زکوٰۃ نہیں لگے گی، اگر برتن ہے زکوٰۃ نہیں لگے گی، اگر کوئی کیا کہتے ہیں فیکٹری اونر ہے، اگر کوئی فیکٹری اونر ہے اس کی بلڈنگ پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس کے اوزاروں پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس کی مشینری پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس کے لوڈر پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، زکوٰۃ اسی پر لگے گی جو مال تجارت ہوگا۔ ہاں، اس کے پاس اس کی چیزیں پڑی ہیں، سامان پڑا ہے، کوئی کاپر کٹھا کر رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں سریا کٹھا کر رہا ہے، کوئی نلکیاں کٹھا کر رہا ہے، کوئی پرچون کا کٹھا کر رہا ہے، جو بھی اس کے پاس مال پڑا ہے، مال پڑا ہے جو بکا ہوا نہیں ہے، وہ اس کے قوت خرید پر، جو اس نے خریدا ہے اس قیمت پر زکوٰۃ دے گا۔ اگر بک چکا ہے تو پھر تو پیسہ آ چکا ہے، منافع آ چکا ہے، اس لیے وہ منافع پر زکوٰۃ دے گا۔ تو گل سمجھ آئے گی نہیں ہے؟ جنہوں نے سمجھ آئے گا وہ تو ان کے کاروباری ہوں گے، جنہیں کاروبار نہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی جلدی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میرا کیونکہ کاروباری بھی بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سارا کو سمجھانا ہوتا ہے کہ جو بندے مال رکھتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے، مال تجارت رکھتے ہیں، جو چیز بھی رکھی، اس کا کپڑے کا ہے، برقعے کا کام ہے، اس کے پاس برقعے پڑے ہیں، اس کا سامان پڑا ہے جو 5,64,480 سے زیادہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ سال کے بعد لگے گی۔ مال بدلتا چلا گیا، مال بدلتا چلا گیا، لیکن مال ہے، مال بڑھتا چلا گیا ہے، مال ہے۔ ایک بندے نے پرچون کے اوپر کام کیا، اس نے 10 لاکھ کا سامان ڈالا، خرچہ اس کا پورا نہیں ہو رہا، کل کو نہ سننا، خرچہ اس کا پورا نہیں ہو رہا، بڑی مشکل سے وہ گزارا کری جا رہا ہے، بالکل لائی جا رہے ہیں، پھڑتا کسی کو نہیں پیا۔ 10 لاکھ کا 12 لاکھ کا ہو گیا، اس کا 10 لاکھ سے اب سال کے بعد 12 لاکھ ہو گیا، اس کی 12 لاکھ پر زکوٰۃ لگے گی۔ جیسے وہ اپنے بچوں کو پال رہا ہے اس طرح زکوٰۃ کو بھی پالے گا۔ وہ یہ نہیں کہتا میرا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، یا 12 لاکھ پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس کو سال میں اگلے سال میں لگا لیں، اس کو اتنے پیسے نکالنے پڑیں گے اللہ کی راہ میں جو کہ غریبوں کو دی جائے۔ یہ قانون ہے۔ ایک بندے نے 25 لاکھ روپے کسی کو دیا، کام ہو رہا ہے، چائنا سے مال آ رہا ہے، چائنا سے مال جا رہا ہے، وہ 25 لاکھ میں بیچارہ اپنا گزارا بڑی مشکل سے کر رہا ہے، لیکن 25 لاکھ اس کے پاس سال کے بعد بھی پڑا ہوا ہے، زکوٰۃ اس پر بھی لگے گی۔ آپ یہ نہیں بھاگ نہیں سکتے کہ میں تو بھاجی غریب آدمی ہوں، تم سے بھی زیادہ غریب دینی پڑے گی۔ گل میری سمجھ آئی کہ نہیں آئی پتر؟ جہدے کو جو چیزاں پہیاں نے 5,64,480 اینٹوں کا کام کر رہا ہے، اینٹیں بک بھی رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، اتنی اینٹیں، اتنا سیمنٹ، سارا کچھ پڑا ہے جو 5,64,480 سے زائد ہے، تو پھر سال تک کیونکہ آتا رہا جاتا رہا، تو سال کے بعد اس کو زکوٰۃ دینی پڑے۔ وہ بھاگ نہیں سکتا کہ میرا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، بابا گاڑی رکھ لی، سارا کچھ کر لیا، ابھی تک خرچہ نہیں پورا ہو رہا، خرچہ نہیں پورا ہو رہا، نکالنا پڑے گا۔ غریب نہیں ہے یہ، میں نے کہا غریب نہیں ہے، اس کو اس میں سے نکالنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا میں غریب ہوں، جیسے اکثر مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا، کہنے لگا دیکھو ساڑھے رشتہ دار بڑے امیر جے، ساڑھے رشتہ دار بڑے امیر جے، مجھے پوچھتے ہی نہیں، میں غریب ہاں، مجھے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا کیا ایسے رشتہ دار ہیں تمہارے جو تم سے بھی زیادہ غریب ہیں؟ کہتا ہاں جی۔ میں کہا کبھی تم نے ان کو پوچھا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں کہا سارے غریب نے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ ہم سارے غریب ہیں، ہم یہ دیکھتے ہمیں نہیں پوچھا جا رہا، ہمیں نہیں پوچھا جا رہا، اور ہم اپنے سے نیچے پوچھ نہیں رہے، وہ اس سے نیچے پوچھ نہیں رہے، ہم سارے غریب ہیں بھائی۔ غریبی تب دور ہوتی ہے جب ہر غریب کہے میں امیر ہوں، غریبی تب دور ہوتی ہے جب ہر غریب کہے کہ میں امیر ہوں۔ یار لگانا چاہیے، اور یار ایک روٹی لگا دینی چاہیے، دینے پر آئے تو بندہ ایک مسکراہٹ بھی دے سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کس پر لگتی ہے؟ مال تجارت پر، سونا چاندی پر کیا کہتے ہیں زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور میں نے بتایا مکانوں پر زکوٰۃ، کارخانوں پر زکوٰۃ، لیکن جو ان کا مال تجارت جتنا بھی پڑا ہوا ہے، جتنا پڑا ہوا، فرض کرو اس کے پاس 10 کروڑ کا سامان پڑا ہوا ہے، یا 10 کروڑ کا پیسہ، جس کا مطلب ہوا 1 کروڑ کے پیچھے 2.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 1 کروڑ کے پیچھے 2.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 10 کروڑ کے پیچھے کتنا بنے گا؟ 25 لاکھ زکوٰۃ دینی پڑے گی اسے۔ اگر وہ سمجھے گا 25 لاکھ زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن وہ 10 کروڑ نہیں دیکھ رہا، کہتا 25 لاکھ نکل گیا تو کیا ہوگا؟
کیونکہ اسے 25 لاکھ کیا جو 10 کروڑ اللہ نے دیا اس کو نہیں دیکھ رہا. وہ کہتا 25 لاکھ نکال دیا تو ہوگا کیا. پھر وہ کیا کہتا آپس میں بانٹ لیتا ہے, اینو انج کر کے دے دینا, انج مرے گا تو انج کر کے دے داں گا, اینو انج کر کے دے داں گا. وہ اس طرح سے کہانیاں بنا لیتا ہے. اگلی دفعہ رکھ لیتا ہوں اس کا کس طرح کر لوں گا. ہم نے نا بچنے کے لاکھوں راستے رکھے ہوئے, بچنے کے لاکھوں راستے رکھے ہوئے. میں کہتا ہوں بچنے کے نہیں, پھنسنے کے لاکھوں راستے ہونے چاہیے. بچنے کے نہیں راستے کہ میں انج بچ جائے میں انج کر لاں, نہیں نہیں, پھنسنے کے لاکھوں راستے ہونے چاہیے کہ میں دینا چاہتا ہوں, میں بھاگنا نہیں چاہتا, میں دینا چاہتا ہوں. اس لیے بچنے کے لاکھوں راستے نہیں ہونے چاہیے, پھنسنے کے لاکھوں راستے ہونے چاہیے. میں دین میں پھنسوں گا کیسے؟ یا اللہ مجھ سے کوئی کام لے, میں کام کرنا چاہتا ہوں. اور زکوٰۃ چھوٹی سی چیز نہیں ہے, زکوٰۃ چھوٹی سی چیز نہیں ہے. مثال جیسے آپ حج کرتے ہیں, شوق ہوتا ہے ہر بندے کو, تقریباً کوئی بڑا بدبختی ہوئے گا جن شوق نہ ہوئے. اللہ دا اللہ رسول دا گھر دیکھن دا کسی بدبخت ہوئے گا جن شوق نہ ہوئے کہ میں نہیں. اس لحاظ سے جو اس کو شوق ہے اللہ اور اس کے رسول کا گھر ہے, میں حج کرنا ہی یار شوق ہے, اس کو قدر و قیمت کا علم ہونا کہ ایک فرض کتنے برابر ہے, تو 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوڑے, کیونکہ ایک نماز ایک حج کے برابر ہے. ایک نماز ایک حج کے برابر ہے. حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ, یہ رب نے 5 مرتبہ فرض رکھی ہے, یہ بھی فرض ہے, اور 5 وقت فرض ہے. روزہ ایک بھی ایک حج کے برابر ہے, کیونکہ ایک روزہ بھی فرض ہے, ایک روزہ بھی فرض ہے. اس لحاظ سے روزہ بھی حج کے برابر ہے, کم نہیں. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے, یہ بھی حج کے برابر ہے, فرض ہے. گل سمجھ آئی نا؟ اب ہم یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سال گزرنے کے بعد پھر زکوٰۃ لگے گی. اب یہاں پر پرابلم ہوتی ہے, ایک بندہ ریٹائرڈ ہوتا ہے, اس کے پاس پینشن آ جاتی ہے 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ. اب وہ رکھ دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹیاں کی شادی کرنی, اب وہ رکھ دیتا ہے کہ میں نے مکان لینا ہے. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ وہ رکھ دیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں. سال گزر جاتا ہے, سال گزرنے کے بعد جو مرضی کام کرنا زکوٰۃ لگے گی. وہ نکالنا ہی پڑے گا رب کا حصہ پتر, رب کے حصے سے بھاگ نہیں سکتا. اب کہ میری بیٹیوں کا جس رب نے دیا نا, انہوں نے کہا دوسروں کی بیٹیوں پر بھی لگا. اس لیے صرف تو نے اپنے پاس نہیں رکھنا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا, یار پیسہ نکل جائے گا. اکثر کیا کہتے ہیں ڈر پھوک لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ سرکاری نوکر ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں ان کو بتا آخری وقت میں پینشن مل گئی, گریجویٹی مل گئی ہے, اب اس کے بعد میں نے آرام کرنا ہے, اب کام کوئی نہیں ہے, لیکن یہ پیسہ نکل گیا نا ہاتھ سے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس لحاظ سے وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے. حتیٰ کہ جی پی فنڈ میں بھی ان کے پیسے پڑے ہوتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے نکال کر قربانی کر سکتے, قربانی نہیں کرتے. کہتے سود پر سود لگتا رہے گا 20% 22%, تو ہمارا بڑھتا چلا جائے گا, آخر پر اتنے پیسے نکل آئیں گے. یہ ان کو سمجھ آئے گی جو گورنمنٹ امپلائی, باقیوں کو سمجھ نہیں آئے گی میری بات. لیکن ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ نکتہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے جو بندہ سرکاری نوکر ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ, اور جس کے پاس پیسہ ہے جو بچیوں کے لیے رکھا ہوا ہے, جو بچیوں کے لیے بنا کر رکھا ہوا ہے, ابھی اسی کا ہے, دیا نہیں ہے, اس لیے اس پر زکوٰۃ اسے پے کرنی پڑے گی. بڑے نالائق آدمی ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 5, میں سارے انہوں نے بانٹ دینا تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے, کیونکہ نابالغ پر زکوٰۃ نہیں لگتی, اس لیے وہ ان پہ تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے. تو بابا رکھتے کیوں؟ پھر وہی میں نے کہتا ہے نا, غریب ہے نا, کہتا ڈردا ہے کہ بھائی ختم ہو جائے گا, ایسے میں انج کر کے بانٹ دینا, دین پیسے نہیں ہے. بابا اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ کے جتنے مسائل ہیں وہ سب ریاکاری کے. اپنے ایمان سے, اپنے دل سے پوچھیں, اپنے ایمان سے, اپنے دل سے پوچھیں, شادی پر کتنے پیسے چاہیے؟ شرعی طور پر شادی پر کتنا پیسہ چاہیے؟ تیل مہندی کرنے کے لیے پیسے چاہیے, برات لے جانے کے لیے پیسہ چاہیے. شریعت میں برات کا کوئی تصور ہے؟ اور ساڈے کڑما نو بھا چنگا پوچھ لینا جی, دیکھ لا کھانا چنگا پکا دینا, تہاڈی مہربانی, کچھ اور دیو نہ دیو. کیوں پکائے کھانا بھی؟ لڑکی والوں کی قبر آپ نے کھانا لے کر بھی توڑی, جہیز لے کر بھی توڑی, اور ویام دے ہوتے تد بھی بچے ہوتے, عیداں دے پیسے, شبراتاں دے مراشد دے پیسے کون آسی؟
اور ہر گھر میں جو لڑکیاں ہیں وہ اسی طرح پسیں گی اور ہر گھر میں لڑکے اسی طرح خوش رہیں گے اور اسی سارے 24 کروڑ آبادی ایسے کام تے لگی رہے گی کہ کڑیاں بھی نے تے منڈے بھی نے, کڑیاں نے تے منڈیاں نے, منڈے والے لے کے کڑیاں والے دے رہے. کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی مثال دیتا ہوں, بڑی آسان سی مثال دوں. گرمیوں کے دن تھے, جب ٹائم ہو جائے گا بتا دیجیے گا, یہ ایک تھوڑا سا پیچھے ہے. گرمیوں کے دن تھے, 2 بندے سن دوست, انہوں نے کہا اسی دونوں شربت لانے ہیں تو شربت جو ہے نا بیچیں گے. ایک نے اس کونے پر لگا لی دکان, ایک نے اس کونے پر دکان لگا لی. اس کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے 1 روپیہ دیا, شربت کا گلاس پیا. اب گرمی پڑ رہی تھی, اسے جب گرمی لگی نا, وہ اس طرح اٹھا, ادھر آیا, چل شربت لا. 1 گلاس پیا, 1 روپیہ اسے دیا. اب اسے بھی گرمی لگی, وہ اس کے بعد چل شربت لا, اسے دیا. پھر یہ سارا دن میں 1 روپیہ چلتا رہا. آخر میں 1 روپیہ ایک بندے کے پاس آیا, شربت مک گیا. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ آپ ادھر سے مال ادھر دے رہے ہیں, لڑکیاں والے ادھر سے ادھر دے رہے ہیں, پیسہ خرچ ہو رہا ہے, جوڑے باندھے پہ نے, کپڑے باندھے پہ نے, سارا کچھ ہے, اصل جو ہے وہ ختم ہے. تو آپ مسلمان ہیں یار, آپ ایک ریتی رسم و رواجی کام نہیں توڑ سکتے, زکات چھوڑ دیتے. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ کے کل چلم تیجا 10ویں مردوں کے ساتھ فراڈ اللہ کے نام پر کیا ہی نہیں جاتا, لوگوں کے نام پر کیا جاتا ہے, پھر بھی بڑے خوش ہیں. اور کچھ تو کہیں گے اے بھی کر لینے, اے بھی کر لینے ہیں. حساب کتاب تو پتر دونوں دن نہیں پڑے. حساب کتاب تو دونوں کا دینا پڑے گا کہ جب بندوں کے لیے تم نے کیا تو اللہ کے لیے تو کیا نہیں ہے نا. تو جب اللہ کے لیے کیا نہیں ہے تو ثواب تو ملا نہیں ہے, پیسہ ضائع ہوا کہ نہیں ہوا. زکات سے بھاگتے ہیں, زکات سے بھاگتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈرتے ہیں ہر بندہ. اللہ ماشاءاللہ, میں بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے جو دل سے دیتے ہیں, لیکن دل سے دیتے ہیں. ہر ایک نے پیچھے فراڈ ضرور رکھا ہوتا ہے, ادھر سے ادھر کر لوں گا, ادھر سے ادھر کر لوں گا. فراڈ پیچھے بچنے کے بہانے لاکھوں, پھنسنے کے بہانے نہیں ہمارے پاس. دین میں پھنسنے کے بہانے ہونے چاہیے. آپ کو کہا جائے دین پر چل کر دکھانا ہے, آپ چھوٹی داڑھی سے بڑی داڑھی نہیں کریں گے. نو 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 نو. کیوں؟ آپ کو مسئلہ نہیں نا پتا. آپ کا چہرہ حضور کے چہرے کے مطابق ہوگا تو پورا نور ہوگا. یہ داڑھی, اتنی بھی داڑھی ہے, اتنی بھی داڑھی ہے, اتنی بھی داڑھی, جب 4 داڑھی ہو جائے گی نا تو پھر ہم کہیں گے اس نور کی داڑھی کے مطابق ہے. اگر نہیں ہے تو پورا نور ہونا ہی نہیں ہے. لیکن نہیں معلوم یار لینا دینا کیا ہے, دین کے ساتھ لینا دینا کیا ہے. پھر واپس آتا ہوں, قانون بیان کر دیا. یہ فقیروں کو لگتی ہے, مسکینوں کو لگتی ہے, اللہ کے نام پر جو جہاد کر رہے ہیں ان پر لگتی ہے, مدرسے والوں کو لگ جاتی ہے, بچوں کو. یہ کسی فیکٹری کو نہیں لگتی, ہسپتال کو نہیں لگتی, مدرسے کے بلڈنگ کو نہیں لگتی, مسجد کی بلڈنگ کو نہیں لگتی. یہ انسانوں پر لگتی. کس پر لگتی ہے؟ انسانوں پر لگتی. اب آپ یہاں پر بھی غور و فکر کریں. ہمارے جو یہاں پر رواج ہے کہ تسی چھچڑے ہوتے باندھے ہو کہ نہیں باندھے, منگل نو تے بدھ نو. صدقے کی حکمت انسانوں پر لگتا ہے, چیلوں پر نہیں لگتا, کبوں پر نہیں لگتا, مچھلیوں پر نہیں لگتا, کسی پر نہیں لگتا. تاڑا رزق ہو ذمہ نہیں. تسی قبرستان جاؤ گے نا, کر کے رکھ دیو گے پانی, اینج کر کے چاول رکھ دیو گے, اور مامے کنے تینوں کیا ہے کہ رزق تیرے ذمہ, اور جنہ کا رزق تیرے ذمہ انہوں نے دے. اگر جانوروں کا رزق تیرے ذمہ ہے تو 10 کڑے رزق اپنے تیرے ذمہ پائے. تو ہے تو بتا, یہ جو آپ یہ ضائع کرتے رہے, چھچڑے کے پیسے 10 روپے بھی ہوں, آپ کو حساب دینا پڑے گا لگایا کہاں پر. کوئی صدقہ نہیں ہے, یہ فراڈ ہے. جو تمہارے دماغوں میں بڑھ گیا ہوتا ہے نا, یہ فراڈ ہے. کیسے کر کے پھینک کے گھما کے پھینکا, صدقہ ادا ہو گیا. اپنی نوکری چھٹی ہے تو صدقہ ادا کر رہے, اس کو خود زکات لگتی ہے, صدقہ ادا کر رہے. پیروں کے پاس چلے جائیں, غریب آدمی کیا تیری کچھ ہویا ہے, اور دیکھو بکرا کٹا لیں گے, اور جس پر زکات لگتی ہے اسے بکرا نکال دیں گے, اور نکال کے دے بھی آئے گا, نگال کر دے کی بھی آئے گا. کیونکہ پیروں کا گزارا بھی ایسے ہی ہوتا ہے, عاملوں کا گزارا ایسے ہوتا ہے. دے کر بڑے خوش ہوں گے, میں پیروں نے بکرا دے ہیں, وہ کار لا, وہ بچیا دے لا. لیکن میں سمجھاؤں گا نا, آپ کو تو لینا دینا کوئی نہیں, آپ تو ڈر پھوک ہے, ڈر کا کاروبار چلتا ہے. ڈرا کے بندے سے پیسے نکال لو. آپ اپنے ایمان سے سارے بندے, آپ سارے کے سارے مل کر کوئی بندے کو جاؤ, خدا کی قسم میرے اندازے کے مطابق آپ سب سے کہے گا تھوڑے تو کچھ ہویا ہے. آپ سارے چلے جائیں, ایک ہی بندے کے پاس جائیں, اور وہ کسی نو حال ہی نہیں چھڑے گا, کہے گا تینوں کچھ ہویا ہے. کسی نو ایک نو نہیں ہے کہے گا تینوں کچھ نہیں ہویا. ازما لیں. لیکن پھر بھی آپ ڈر پھوک ہیں. کبھی ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں, کبھی ہفتہ کیسے گزرے گا دیکھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ بڑا ہفتہ چنگا, اور بابا ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے, اللہ کے نام پر گزر رہی ہے, بہت خوش ہے.
روٹی کھان نو ملتی پی سکون دے نال رہندے پے پرابلم کیا تکلیف کیا لیکن ہمیں نا تکلیف یہ ہے کہ نہیں کچھ اور ہونا چاہیے ہم خواہشات پر زندہ ہیں ضروریات پر زندہ نہیں اس لیے ضروریات پر تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ مانگتا ہی نہیں ہے مکانوں پر کب زکوٰۃ مانگتا وہ تو نہیں مانگتا اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ سارے مل کر کسی کو مکان بنا کر دیں اس کی ضرورت پوری کریں ایک دوست میرے پاس آیا شیخ پورے سے میری کوشش ہوتی ہے کوئی ہیڈ کھول کر نا سال میں ایک مرتبہ سے پورا کر ایک دوست ہے میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا میں کہا بیٹے میں کیا کروں سارے نے کیا تیرے کو چلے جائے او جو تیرا تو کام کر رہے ہیں میں کہا پتر میں پیسے رکھ کے نہیں بیٹھا کہ تینوں اٹھے تم دے داں گا میں کوئی ہیڈ سوچ کے بیٹھا ہوں اب مجھے بتائیں کسی کے بھی باپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا ذمہ دار میں ہوں اور تسی دینا کہ لینا ہے میرے کو لانا تو میں پر تسی کی کر دے ہو سارے میں تھوڑے سارے نہیں جڑے مینوں جانتے ہیں میں انہوں نے گل کر وہ کہنے کہ اینو پھڑ لو جا بابا خدا کا نام لو ساروں کا نہیں میں کر سکتا اپنے رشتہ دار کہاں ہیں تمہارے مر گئے ہیں کوئی دوست نہیں بنائے تم لوگوں نے مر گئے ہیں ایک بندے نے ایک دوست بھی نہیں بنایا کم دا ہوئے چجدا ہوئے ساری دنیا نے تہاڈا تعلق ہے تو 5000 روپے کو کرایہ کی کہتے قرضہ نہ دے تو آپ کے سارے تعلق دنیا درانا ہے کیسا تعلق ہے آپ کا کہ آپ کو 5000 روپے کسی نے قرضہ نہیں دیا اور آپ ساری دنیا کو جانتے ہیں سارے تعلق نبھا رہے 5000 روپے تم دینے کو تیار یہ اوقات ہے ہماری اور کہتے ہیں ہمارے بڑے جاننے والے کیا جاننے والے تو بھی دنیا دار ہے وہ بھی دنیا دار اگر تو اللہ کے واسطے کام کیا ہوتا تو تیرے لیے دنیا داری نہ ہوتی تو میں جھوٹ بول رہا ہوں زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ دی جاتی 5,64,480 جس کے پاس پڑے ہوئے ہیں سال میں لگا لے اچھی بات ہے لگا لے اچھی بات ہے لگاتا جائے نہ پاس پیسے رکھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر پڑے ہوئے ہیں سال میں تو پھر کیا ہوگا زکوٰۃ دینی پڑے گی مدرسوں کو مسجدوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی وہاں پر ہیلا کیا جاتا ہے کہ اس غریب کے بچے کو دے دی جائے اور پھر وہ ساری کی ساری 25 لاکھ 30 لاکھ وہ اٹھا کر دے دے گا مدرسے کے نام مولوی صاحب تسی جتنے مرضی لا اگر ہیلا نہیں کیا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی نہ ڈسپینسری کی نہ کسی مشین خریدنے کی نہ کوئی کیا کہتے ہیں پانی کی ٹوٹی لگوانے کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک آپ ہیلا نہیں کریں گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے مالک بنائیں اس پر بھی ایک بات میں کہہ دیتا ہوں اگر آپ نے کسی غریب کو مالک بنایا اس کو پیسے دیے بابا تو دے دیں وہ کھا گیا ان تو لگ دی سی نا ان تو لگ دی زکوٰۃ تہاڈی ادا ہو گئی ہے لیکن وہ وعدہ خلافی اس نے کی ہے اس کا ذمہ دار ہے کہ لیکن اگر اسے پیسہ کھا لیا بیٹے اس کا ہی ہے دیکھو میں تمہیں ساری چیزاں سکھانا اور ساری تسی میرے تے اپلائی کر دو تسی اتنے خطرناک لوگ ہو میں تمہیں شیر بنانا ہوں تسی ساری میرے تے اپلائی کر دو کہندے انہیں سن سکھایا انہیں سکھایا نا انج کر کے انج کرنا سارے ہی میرے تے اپلائی کر یقین منو سب دوست مجھ پر ہی اپلائی کرے گے انج کر کے دکھائے اس لیے کہتے ہیں تبلیغ کرنا نا مشکل کام ہے تبلیغ کرنے والا جو نا پھنسا ہوتا ہے انہیں ساری گلاں دسنیاں ہوندی ہیں نا کہنا تو کیتی ہے نا کر کے دکھا کیتی ہے تو کر کے اور باقی بھی ہے نے کہ میں کلے نے کرنی ہے ایک دوست نے کہا کہ میرے پاس بٹ کوائن ہے اس پر زکوٰۃ لگے گی یا نہیں لگے گی ایک بات یاد رکھیے گا پہلی بات اسلام کسی کا نقصان نہیں کرتا اسلام کسی کا نقصان نہیں کرتا اسلام کسی کا نقصان ہونے نہیں دیتا ادھر کا بھی ادھر کا بھی اسلام کسی کا نقصان نہیں کرتا اور اسلام کسی کا نقصان ہونے نہیں دیتا اسلام کسی پر سود کے پیسے ہونے نہیں دیتا غلط پیسے ہونے نہیں دیتا اگر کوئی بٹ کوائن کو سمجھتا ہے جائز ہے میرا کوئی نقصان نہیں دوسروں کا نقصان نہیں اور اس میں کوئی کیا کہتے ہیں سود نہیں تو وہ اس کی زکوٰۃ دے اگر وہ سمجھتا ہے اس بات پر کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ فتوے اپنی جگہ پر ہے تو اپنا تقوی اپنی نیت اپنے پاس رکھ تو نے چلنا ہے چل کر دکھا میں نے 3 چیزیں بتا دی پہلی بات اسلام کسی کا نقصان اور دوسروں کا نقصان ہونے نہیں دیتا درمیان میں کوئی سود نہ آئے تو اگر تیرے پاس مال ہے سمجھتا ہے مال واپس آ جائے گا میں اس طرح سے کروں گا نئے طریقے آ گئے تو تو زکوٰۃ اس کی بھی ادا کرے گا یہ تجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے فتووں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا عقل دے دی میں نے کہ نہیں سوچ سمجھ دے دی چلنا آپ نے بیٹے دوڑنا آپ نے ہے وقت آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کرنا کیا یہ 10 رمضان مبارک حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کا دن ہے یہ جتنی میں نے تقریر کی نا اللہ اس پر جو سال وہ کہتے ہیں ثواب دیتا ہے نا میں اپنی ماں کو ہدیاتاً تحفتاً بھیجوں گا گریٹ عورت ہے نا حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر مجھے حضرت حتیجہ لگی ووجدک عائلا فاغنی
قرآن کی یہ آیت جو ہے نا کہ محبوب ہم نے آپ کو غنی کر دیا، یہ حضرت ختیجہ کی وجہ سے غنی ہوئے تھے. جب حضرت ختیجہ سرکار کو مل کے تو ہم نے کاروبار کبھی کوئی نہیں کیتا، سارے کم انہاں دے سن. اور گریٹ عورت آپ دیکھیں کہ حضور ایک ماں مارے ہرا میں رہ رہے ہیں تے گھر لڑائی نہیں پاندی، کتنے رہ گئے ہو، بچے نہیں جے پالنے، بلکہ خود کھانا دینے جاتی ہے. اور جب کھانا دینے جاتی ہے حضرت جبرائیل تشریف فرمائیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ختیجہ آ رہی ہے، اسے اللہ اور میرا جو ہے نا سلام پیش کیجیے. گریٹ عورت، سب سے زیادہ سکھ دینے والی حضور کو یہ عورت. چوبی عالم میں پھنس گئے سارے کے سارے، یہ بھی عورت تھی، بچوں کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر بھی آواز نہیں نکلنے دی. ایسا محبوب کا ساتھ دیا ہے کہ گھر میں اگر سکون نہ ہو بیٹھے ہو تو باہر سکون نہیں جو ہوتا، گھر میں سکون ہو تو ہر جگہ سکون ہوتا ہے. اس لیے یہ گھر میں سکون والا معاملہ تھا. ایک تو نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ لگانے والے تھے، میں کہتا ہوں لگایا حضرت ختیجہ نے زیادہ. میرا اپنا ایمان ہے نا، بس میرا تک درجہ جو ہے نا حضرت ختیجہ رضی اللہ کا میرے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق جیسے سے بڑھ کر ہے. اس معاملے میں کہتے بڑی دانا عورت تھی نا، اور سب سے زیادہ عقل مند کا فیصلہ ان کا ایک ہی تھا، حضور کو پسند کرنا. حضور کو وہی آتی ہے، گھبرا کر گھر آتے ہیں. دلاسا کون دیتی ہے؟ اتنا کانفیڈنس اپنے خاوند پر. کہا تو نے نہیں نبی بننا تو کس نے بننا ہے محبوب؟ یتیموں کا ساتھ تو دینے والا، بیووں کا ساتھ تو دینے والا، تو نے نہیں بننا تو کس نے بننا؟ تو نہیں بننا. لیکن ورقہ بن نوفل کے پاس چلی جاتی جو برانی عالم تھا، وہ بھی کہتا تو تیرے پاس آئے ہیں جبرائیل، تو وہ مقام پائے گا کہ بیان سے باہر ہے اور لوگ تیرے دشمن ہو جائیں گے. تو کہا کہتے ہیں میرا دشمن کیوں ہوئے گا؟ کہتے جہاں کم کرتا ہے دین دا اتنا رنجی ہوتا ہے. جو حق پر چلنے والا ہوتا ہے اس کے سارے دشمن ہوتے ہیں. مثال میں پازیٹیو چلنا چاہتا ہوں، آپ نیگیٹو چلنا چاہتے ہیں، آپ مجھے زندہ رہنے دیں گے؟ اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے میں آپ کو شراب سے روکوں گا، چوری سے روکوں گا، زنا سے روکوں گا، نمازی بناؤں گا، فلاں کام کرتا نظر آؤں گا، آپ مجھے اچھا سمجھیں گے؟ نہیں. میں ابھی تقریر کروں گا، کہوں گا داڑھی رکھنا واجب ہے، تم نے نہیں رکھی ہوئی، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ اچھا سمجھیں گے؟ آپ میرے خلاف ہو جائیں. مولوی تینوں کوئی کام نہیں، ایسی گلا کرتا رہنا. اچھا مجھے بتا بیٹا میں کیا کروں، کتنی گلا کرنی چاہیے؟ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام 10 رمضان مبارک کو آپ کا وصال ہوا ہے، گریٹ عورت. اس لیے ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے. ماں کبھی بد دعا نہیں کرتی، وہ دعاواں لین واسطے بھی تے محبت کرنی چاہیے. جسے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت دعا بھی ملتی. ادھر سے ہم سلام بھیجتے ہیں، ادھر سے سلام آئے گا بھی. ہماری ماں جو ہوئی وہ ایک ماں جڑی ہوندی وہ نہیں چین لین دیندی. اے تو امہات المومنین نے، مومنوں کی مائیں ہیں. تو ہم تو مائیں رکھتے ہیں، باپ رکھتے ہیں، یار ایسی تو کوئی بات نہیں، ایسے کہنے لاوارث ہے. ہم تو مر بھی جائیں تو ہمارے وارث لینے آ جائیں گے. آیا بھائی آگے ہیں نا، بڑا دین کا کام کر کے حضرت پسینہ سے خشک کرنا. وہی اللہ جو پسینہ کہتے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، وہ خود پسینہ آنے بھی دے گا؟ نہیں یار. اللہ ہم سمجھتا فرمائے. السلام علیکم.